کرتا ہوں، اس پر میں جواب دینے لگا ہوں۔ حضرت امام محمد بن حنبل کا 3 بادشاہوں نے آپ کو کوڑے مارے۔ جھگڑا یہ تھا کہ بادشاہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ اگر اس پر آتونی بکتاب اللہ و سنت رسولی، اس پر دلیل لاؤ، کوئی قرآن سے لاؤ یا حدیث سے لاؤ، ایسے میں نہیں مانتا۔ بادشاہ کہتے تھے آپ ہمارے کان میں کہہ دیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو اتنے بڑے عالم کو کوڑے ماریں۔ فرمایا نہیں، کوڑے آپ ماریں، لیکن میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر چوتھا بادشاہ آیا، اس نے پھر پیسے بھیجے آپ کو لاکھ روپے۔ آپ نے فرمایا یہ پہلے سے زیادہ بڑی مصیبت ہے کہ اب بادشاہ مجھے پیسے دینے لگ پڑے۔ امام صاحب فرماتے ہیں خود کہ بادشاہ نے مجھے 80 کوڑے ایسے مارے کہ ہاتھی کو بھی لگتے تو وہ بھی چیخ اٹھتا۔ یہاں تو ہمارے لوگ ایک پرچہ نہ جال سکے نا، باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی۔ صدیاں بعد آج گمٹی شریف دی سرزمین اتے ہزاراں دے اجتماع وچ امام صاحب دا نام لیا جا رہا کہ نہیں؟ جدو آپ نو کوڑے لگ رہے سن تے آپ فرماتے سن فقولوا لأہل البدع بیننا و بینکم الجنائز، فرماؤ نہ بتیاں نو کہہ دے وہ میرے تے تہاڑے درمیان جنازے فیصلہ کر دین گے۔ جنہیں بادشاہ دے کن بھرے سن نا، وہ بھی پڑھے لکھے سی، آپ نے فرمایا جنازے فیصلے کر دین گے۔ امام صاحب جدو دنیا تے گئے تے 17 لاکھ لوگوں نے جنازہ پڑھیا، اور جنہیں امام صاحب نو کوڑے مروائے سن 5واں بندہ کوئی نہیں سی اودی چارپائی چان والا۔ اے لوگ مت سمجھن کہ آج حضور نال یا حضور دی عزت نال جنہ غداری کیتی تو انہیں بچ جانا ہے، انہیں دے جنازے دیاں چارپائیاں بھی کسی نہیں چاہنی۔ جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھر، اور پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ امام احمد بن حنبل ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے تھے، رحم اللہ ابو الحسن، غفر اللہ ابو الحسن، یا اللہ ابو الحسن تے رحم کر دے، یا اللہ ابو الحسن نو بخش دے۔ آپ دے بیٹے عبداللہ کہنے لگے حضور پتر بیواں یہ دعاواں کدے واسطے کرنے ہو؟ آپ نے فرمایا جدو بادشاہ میرے سارے جسم نو لہو لہان کر دیتا، بین دی بھی طاقت نہ رہی، تے جیل وچ میرے دل وچ خیال آیا بھی کل انہیں پھر مارنے تے کتھے مینوں کوڑے مارن گے، ایویں گھبراہٹ جئی ہوئی۔ تے ابو الحسن اس وقت دا وڈا ڈاکو سی، میں نے کہنے لگا حضرت کی سوچ رہے ہو؟ فرمایا یار انج گل ہے۔ آپ نے فرمایا حق تے نہ ہو؟ ابو الحسن کہنے لگا حق تے نہ ہو؟ انہوں نے کہا حق تے ہاں۔ فرمایا میں تے 18,000 کوڑے چوری دی وجہ تو کھا دین، تے تسی حق دی خاطر 18,000 کوڑے نہ کھا سکتے۔ ایک جڑی اور گل کیتی نا اس ڈاکو نے، انہوں نے کہا حضور گل توجہ نال سنو، فرمایا حضور جے تسی چپ کر گئے پھر کون بولے گا؟ پھر کون بولے گا؟ تسی جو چپ کر گئے پھر کون بولے گا؟ امام صاحب فرماندے ابو الحسن دی گل میں نے کھڑیاں کر گئی، وہ دی گل میں نے کھڑیاں کر گئی۔ ایسی ڈاکو اپنے ماں پیو دے کوئی نہیں تذکرے کرے دے، شنیدم کے در روز امید و بیم بداں را ببخشت بنیکاں کریم۔ جدو نیکہ دا ذکر آیا تو ڈاکو دا بھی آیا کہ نہ آیا؟ اپنے پیو دا ذکر سال بعد کوئی نہیں کردا، صدیاں گزر گئیاں، ابو الحسن دا نہ آیا کہ نہ آیا؟ ہاں کس واسطے کہ نیکہ نالوں نے گل کی تھی، امام صاحب دے واسطے دعاواں منگ دے۔ ہن اگلی گل خلیفہ امین اللہ، یہ تاریخ الخلفاء، یہ کردار بھی کوئی نہیں سی ٹھیک، اے سارا پیچھے لکھیا بہت غلط قسم دا کردار سی۔ ہن ذرا امام صاحب دی گل سنو۔ قال احمد بن حنبل انی لارجو ان یرحم اللہ الامین بانکاری علی اسماعیل بن علیۃ فانہ ادخل علیہ فقال له یا ابن الفاعل انت الذی تقول کلام اللہ مخلوق۔ ایک بڑے گندے کردار دا مالک سی خلیفہ امین اللہ،
لیکن امام احمد بن حنبل کہندے ہیں مینوں اللہ کو امید ہے کہ اللہ خلیفہ امین اللہ نو بخش دے گا. ایک گل امام احمد بن حنبل کر رہے ہیں, میرے جیسا صبح اور شامی اور وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے نا. اے امام احمد بن حنبل حافظ ذہبی لکھا جدوں آپ دنیا تو چلے گئے, کسی نے پوچھا مرن والے کو کہ امام صاحب جنت دے کیڑے مقام تے گئے, انہاں کہا انج کردیاں انہاں دی پگڑی گر گئی سی. امام صاحب نو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تو میرے قرآن دی حفاظت کی تھی, ہن میں تینوں اس مقام تے لے گیا. اے امام احمد بن حنبل کہندے ان قال احمد بن حنبل انی لارجو ان یرحم اللہ الامین, مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ خلیفہ امین اللہ نو بخش دے گا. ہن توجہ, کہندے کیوں؟ کہندے اسماعیل بن الیہ اے قرآن دے مخلوق دا قائل سی, تے بادشاہ تختوں تے بیٹھے سی, انہوں نپ کے پولیس والے لے آئے کہ اے بندہ کہندا ہے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے. تے بادشاہ خلیفہ امین اللہ کی گل کی تھی, انہوں نے کہا یبن الفائلہ, او کنجری دیا پترا, ایک گل کی تھی امام احمد بن حنبل نے کر رہے تے لکھی امام جلال الدین سیوطی, کہن جی گالیاں دیتا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. علماء تے مشایخ تے انہوں تو میں عرض ہی کر سکنا نہ, بلکہ میں انہوں کہندا بھی نہیں ہاتھ چک, لیکن تسی شیرو ہے میں دیکھو نا کسی ہاتھ کسے دے چکن نال مکے ہوندے تے مینوں کدوں دا فالج ہو جانا سی. ہاتھ انج پورے چاہو شیرو انج کر. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. توجہ جی او بچے میری گل سن. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ فیضا میں مجھے امید ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ خلیفہ امین اللہ نو بخش دے گا, باویں بیڑے کردار دا مالک سی. جملہ کی سی کہ جدوں قرآن نو مخلوق کہنے والا سامنے پولیس والے پیش کیتا کہ اے جی کہدا قرآن اللہ دی مخلوق ہے, تے خلیفہ امین اللہ کہنے لگا اور یبن الفائلہ اور انت الذی تقول کلام اللہ مخلوق, او کاروباری عورت دیا پترا, اور تم ہی کہنا اللہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے. بس ایسے ایک جملے دی وجہ تو امام محمد بن حنبل کہندے ہیں اللہ انہوں بخش دے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, جے حضور نہ ہوندے تے قرآن کتھوں آنا سی. جے قرآن دے بارے جملہ کہہ دے وے کوئی قرآن دی عزت دے بارے, تے امام محمد بن حنبل کہن ایسے ایک جملے دی وجہ تو رب بخش دے گا. تے میں جڑیاں گلاں کردا ہوں اپنے پیو واسطے کرنا, میں اپنے پیو واسطے نہیں کردا, میں انہاں دی عزت دی گل کرنا. ہاں میں انہاں دی عزت دی گل کرنا جتھے آواز بھی اچھی ہوئے تو بندہ کافر ہو جاندا. اسی امت نو یہ حساس مقام سمجھانا چاہندے ہاں, نہ بھائی نہ ایتھے وہ گل نہیں ہونی. ایتھے کائنات ہون بھی اب غرق کر دے وے, اسے لمحے بھی سارے جہان بھی غرق کر دے وے نا, تے حضور دی عزت دے مقابلے چ نہ جہان دی کوئی ایسی